کہ ہجرت نبی کا وجوہی پتہ پا گئی، ہجرت نبی کا وجوہی پتہ پا گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں آ گئی۔ یہ واقعہ تو دیکھیے غارِ ثور کا کہ مکری بھی اپنا فرض سبحان اللہ سبحان جب میرے اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ ایک کار میں تشریف لے گئے، کفار و مشرکین آپ کا پیچھا کر رہے، جیسے ہی آپ کے کار میں جماعت کی جلوہ گری ہوئی، جیسے ہی کار میں آپ تشریف لے گئے تو مکری نے اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں کیا کہ اس کار کے منہ پر، اس کار کے دروازے پر مکری نے کیا ہے جالا بن دیا، اور آگے محبت تو دیکھو، اسی جالے پر کبوتری نے جا کر انڈا دے دی۔ اللہ اکبر۔ جب کفار و مشرکین اس کار میں پہنچے، جیسے ہی دروازے پر دیکھا کہ یہاں تو مکرے کا جال ہے، یہاں تو دروازہ مکرے کے جال سے بند ہے، اگر کوئی انسان داخل ہوتا تو یہ جال ٹوٹ جاتا، یہ انڈا پھوٹ جاتا، پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ یہ مکری کی محبت تھی رسول اعظم سے، یہ مکری کی محبت تھی حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے حبیب کے پیارے دیوانوں، آج دیکھیں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا محبت کرتے ہیں۔ پہلے آج ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم ہیں کیا، ہماری ذات ہے کیا، ہم کتنے بلند ہیں، ہمارا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا۔ کیا پتہ چلا انسان سے زیادہ اس دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں ہے، پتہ چلا انسان سے زیادہ اس دنیا میں بیوٹیفل کوئی نہیں ہے، پتہ چلا انسان سے زیادہ حسین و جمیل اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر سب سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے تو وہ انسان ہے، حضرت انسان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے حضرت انسان، ہم نے تجھے چاند کی چودھری سے زیادہ حسین بنایا ہے، ہم نے تجھے چاند کی چودھری سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، جب رب کریم نے ہمیں اتنا خوبصورت پیدا کیا، اور ہم اپنے کردار کو چھاپتے ہیں، اور اپنے اخلاق کو چھاپتے ہیں، اور اپنے اندر آپ میں چھاپتے ہیں کہ ہماری زندگی اس اخلاق سے، ہماری زندگی اس خوبصورتی سے مل رہی کہ نہیں، جس خوبصورتی سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ آج ہمارے زندگی کا، ہمیں اپنے آپ کی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو چاچنا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہماری زندگی کہاں کٹ رہی۔ آج ذکر رسول ہے، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی ہے، آس پاس میں صرف کا یہی 30 سے 40 لوگ ہیں، بچی میں کم سے کم تو 200 حضرات موجود ہوں گے، لیکن آج ذکر مصطفیٰ میں صرف 50 سے 60 لوگ آئے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی کو چھانکیں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، یاد رکھیں اللہ کے حبیب کا فرمان ہے جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے دوست کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، اس کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بندہ اس وقت جب اس رحمتوں کے سائے میں تلے جب تک رہتا ہے، بندہ ہر گناہ سے پاک رہتا ہے۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا ذہن بازار میں نہیں گھوم رہا، آپ یہاں بیٹھے ہیں کسی کی شکایت نہیں کر رہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں چغلی نہیں کر رہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں غیبت نہیں کر رہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں جھوٹ نہیں بول رہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں موبائل پر گندی پکچریں نہیں دیکھ رہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کی باتیں نہیں کر رہے، بلکہ آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں آپ کا ذہن ذکر مصطفیٰ سننے کو تیار ہے، آپ کا قلب ذکر مصطفیٰ اپنے قلب میں اتارنے کو تیار ہے۔ یقین ہمارے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ادھر ادھر نہیں بیٹھے، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہ خدا بھی
سبحان اللہ واہ آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر، جہاں اس کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، صالحین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یقین مانیں آپ جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے، جتنی دیر آپ یہاں رہیں گے، آپ گناہ سے بچتے رہیں گے۔ بچیں گے کہ نہیں؟ بولو بھائی بچیں گے نا؟ بے شک۔ چوراہے پر بیٹھیں گے، کسی نہ کسی کی غیبت کریں گے، چار لوگ ایک جگہ ہو جائیں گے، کسی نہ کسی کی چغلی کریں گے، کسی نہ کسی کی برائی کریں گے، کسی نہ کسی کے خلاف غلط سازش کریں گے۔ لیکن یہاں جب بیٹھے ہیں تو صرف آپ نہیں بیٹھے، آپ کا ذہن بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ کی زبان بھی بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی کان بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور ایسی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ پورا جسم، یہ پورا وجود ایسی جگہ ہے جو ہر گناہ سے پاک ہے۔ بتاؤ اس سے بہتر کوئی مجلس ملے گی جو گناہ سے روک رہی ہو، برائی سے روک رہی ہو، چغلی سے روک رہی ہو، غیبت سے روک رہی ہو، اللہ کی نافرمانی سے روک رہی ہو؟ کوئی ایسی اور مجلس ہوگی؟ آپ کو ایسی مجلس اور کہیں نہیں ملے گی اس وقت اس زمین پر، اس گاؤں میں اگر ایسی مجلس ملے گی جناب شمشیر چچا کے گھر کے سامنے ملے گی، کیونکہ اس مجلس میں اب گناہ کی بات نہیں بلکہ رحمت و رحمت کی بات ہو۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے انسان ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ خوبصورت بنایا، حسین بنایا، جمیل بنایا، اور اتنا خوبصورت بنایا معلوم ہے چاند کی 14